جناب، خانقاہی نظام کے اندر ہمیں ایک چیز بڑی ہر خانقاہ پہ نظر آتی ہے اور وہ جزو لازم سمجھا جاتا ہے خانقاہ کا، اور وہ ہے وہاں پر ہونے والا عرس۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو عرس ہے بیسک اس کے مقاصد کیا ہیں، اور فی زمانہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس عرس کی تقریب کے کیا فائدے جو ہیں وہ لوگوں کو ہو سکتے ہیں؟ بیسیکلی تو عرس جو ہے وہ بزرگان دین رحمہم اللہ کی خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اب لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک تو سمجھانے والے لوگ اس طرح سے سمجھا نہیں پاتے، دوسرا پھر لوگوں کی جو اختراعات ہوتی ہیں ذہنی، کچھ چیزیں اس میں بھی مخل ہوتی ہیں اور وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو میں اس کے مقاصد واضح کرتا چلوں کہ بنیادی طور پر عرس ہو یا کوئی بھی مذہبی پروگرام ہو، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے لوگوں میں اصلاح و تربیت کا جو سلسلہ ہے اسے جاری کرنا، یعنی اصلاح احوال۔ اور عرس بھی جو ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو مریدین ہیں، جو سالکین ہیں، جو سلسلہ سے وابستگان ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر قرآن کریم اور احادیث طیبات کے زیر اثر ان کی تربیت کی جائے اور انہیں یہ رہنمائی دی جائے۔ تو خانقاہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت فراہم کرے، اور آنے والے جو محبین ہیں، جو مسترشدین ہیں، ان کو ایک ایسا ماحول فراہم کرے کہ وہ باقاعدہ سیکھنے سکھانے کے اس عمل کو اپنے دل میں اتار سکیں، اور جو اس زمانے کے تقاضے ہیں ان کے مطابق وہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کریں۔ اس میں بنیادی طور پر حلال اور حرام کا فرق ہے، رزق حلال کی جو ایک احادیث میں فضیلت آئی ہے، جو اس کی اہمیت ہے، پھر اس کے علاوہ عبادات کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، پھر عقائد و معمولات ہیں، پھر انسانوں کے اندر جو مختلف باطنی علائشیں ہوتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، ان چیزوں پر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عرس کے اندر باقاعدہ طور پر سکھائی جاتی ہیں، اور اس کا فارمیٹ اب اس طرح سے ہوتا ہے، ایک دن کی نشست ہوتی ہے، ایک رات کی ہوتی ہے، دن والی تھوڑی مختصر ہوتی ہے، اور اس کو کرنے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو شب بھر جاگ نہیں سکتے، جن کے لیے یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، تو وہ پھر دن کے اس نشست میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دن میں نہیں آ سکتے تو وہ رات کی نشست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلے تلاوت کلام پاک، پھر ساتھ نعت خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے اور کچھ واعظ تبلیغ وغیرہ، اور پھر ختم خواجگان اور دیگر معمولات، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی باقاعدہ طور پر کی جاتی ہے، نماز با جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو عرس بیسیکلی ایک تربیت کا وہ ماحول فراہم کرتا ہے جو ہم عام طور پر اپنی چھوٹی موٹی مجالس میں اور اپنی ذاتی زندگی میں جس کا اہتمام کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جی بالکل جناب، جس طرح سے آپ نے خانقاہ علیہ ثانیہ علی پور سیدہ شریف میں جو ہونے والا عرس ہے اس کا ایک ترتیب ہمیں بتائی ہے، یقیناً اگر اسی انداز سے پورے پاکستان میں آراس ہوں تو میرے خیال میں یہ اس پر نہ کوئی اعتراض ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ لوگ دین سے دور ہوں گے۔ یہ بیسیکلی جو اصحاب تصوف ہیں، جو خانقاہ نشین ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یا تو اسے اتنا کنٹرول کریں کہ یعنی خواتین جہاں آتی ہیں، یا تو اس طرح کنٹرول کریں کہ کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہو نہ پائے، اور اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ان کے لیے الگ سے اہتمام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو خرافات سے پاک ہونا چاہیے، اس میں غیر شرعی کام نہیں ہونے چاہیے، یہ خالصتاً کتاب و سنت کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔